نبوت اور ولایت کی حقیقت۔ نبوت و ولایت انسانی دل کی فضیلت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ 3 خاصیتیں اس کا لب لباب ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ عمل جو دیگر مخلوق کے لیے خواب میں منکشف ہوتا ہے وہ ایسے فرخندہ فعال ہستی نبی یا ولی کے لیے عالم بیداری میں عیاں ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عام مخلوق کا نفس اپنے جسم کے علاوہ کہیں اور مؤثر نہیں ہوتا، جبکہ اس شخص کا نفس خارجی اجسام پر بھی اثر کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ علوم جنہیں دیگر لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ایسی ہستی کو بغیر سیکھے اپنے باطن سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جس بلند اقبال شخص میں یہ تینوں خاصیتیں جمع ہوں وہ معزز انبیاء کرام یا محترم اولیاء اللہ میں سے ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک خاصیت پائی گئی تو وہ اسی مرتبے پر فائز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ملاحظہ کریں کہ آپ میں تینوں خاصیتیں انتہائی کمال پر تھیں۔ انسانی سعادت معرفت الہیہ میں ہے۔ اے انسان، تو اعتراض کر سکتا ہے کہ کس طرح انسان کی معرفت اللہ رب العزت کے عرفان میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی سعادت اس امر میں مخفی ہے جس میں اسے لذت و راحت نصیب ہو۔ طبیعت جس کا تقاضا کرتی ہے اور جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہو۔ مثلا شہوت کی لذت اس کی خواہش کی تکمیل میں ہے۔ آنکھ کی لذت حسین و زیبا صورتیں دیکھنے میں ہے۔ کان کی لذت خوشالحانی میں ہے۔ اسی طرح دل کی لذت اس چیز میں پنہاں ہے جو اس کی خاصیت ہے اور جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ چیز اللہ رب العزت کا عرفان ہے۔ یہی انسانی دل کی خاصیت ہے۔ شہوت، غصہ اور حواس خمسہ سے اشیاء کو پا لینا جانوروں کی بھی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی وجود افضل، معزز و محترم نہیں۔ کوئی معرفت اس کی معرفت سے بہتر اور لذیذ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی دل میں اس ذات بے ہمہ کی معرفت کا تقاضا ختم ہو چکا ہو، یا جس میں دیگر اشیاء کی آرزو معرفت الہیہ کی خواہش پر غالب ہو، تو وہ بیمار ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ وادی ہلاکت میں گر جائے گا۔ وہ تمام آرزوئیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے وہ موت کے ساتھ ہی مٹ جائیں گی، مگر معرفت کی لذت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ موت سے یہ لذت دگنا ہو جاتی ہے۔ جسم انسانی میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے عجائب۔ دل انسان کا صرف ایک ہی رکن ہے۔ اس کا دوسرا رکن جسم ہے، جس کی تخلیق میں بے شمار عجائب ہیں۔ ہر عضو میں عجیب و غریب حکمتیں مستور ہیں۔ یہ ہم وقت تیری خدمت میں مشغول ہیں، مگر تو ان سے آشنا تک نہیں۔ نہ تو اس فاتر ہستی کا شکر ادا کرتا ہے جس نے انہیں تیری خدمت پر معمور کیا ہے۔ جو لوگ جسم انسانی کا مطالعہ محض علم طب سمجھ کر کرتے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جو شخص جسم انسانی میں اس لیے فکر کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی کاریگری کے عجائب دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 3 صفتوں کو ضرور پہچان لے گا۔ نمبر 1، یہ کہ اس کی قدرت میں کوئی نقص یا عجز نہیں۔ نمبر 2، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں۔ نمبر 3، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے لازم تھی اللہ رب العزت نے اسے ضرور پیدا فرمایا، مثلا ظاہری اعضاء سے لے کر آرائش و زیبائش تک۔ اس عالم میں انسان کی عاجزی اور نقصان۔ انسان یا تو علم یا عزم و ہمت یا پھر حسن و جمال سے معزز ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے علم کو دیکھے تو اس کی جہالت کی حد یہ ہے کہ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے تو یہ دیوانہ بن جائے۔ اسے یہ علم بھی نہ ہو سکے گا کہ اس کا علاج کس چیز میں ہے۔ اگر اس کی قوت و توانائی کو دیکھا جائے تو اس سے عاجز کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
اگر کوئی بھیڑ اسے ڈنک مار دے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت کا یہ عالم ہے کہ 6 رتی چاندی گم ہو جانے پر اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے حسن و زیبائی کو دیکھا جائے تو اگر یہ 2 دن اپنا وجود صاف نہ کرے تو اس پر اتنی گندگی جمع ہو جائے کہ یہ خود اپنی ذات سے تنگ آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دار فانی میں انتہائی نقصان اور عجز میں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اسے بازار آخرت میں جانا پڑے گا۔ اگر اس نے گوہر دل پر کیمیائی سعادت ڈالی ہوگی تو یہ ملائکہ کے درجے پر فائز ہوگا، لیکن اگر اس نے دنیا اور خواہشات دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہو تو روز محشر کتا اور خنزیر اس سے بہتر ہوں گے، کیونکہ وہ مٹی میں مل کر تمام غموں سے نجات پا لیں گے اور یہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ انسان کو اپنا شرف و قدر خود جاننا چاہیے، کیونکہ نفس کی معرفت عرفان الہی کی کلید ہے۔ خود دیکھیے، فکر اور عمل کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، دعوت فکر اور اصلاح کی نیت سے، اور سبسکرائب کیجیے ثواب کی نیت سے۔